ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم بچوں، ہم لوگ ویسے تو ہر نظم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگوں نے 3 کلاس کی بک میں سے ایسی نظم پڑھنی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا۔ بچوں، ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں۔ ہمارے پہلے جو نبی ہیں ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ہمارے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین کے طریقے پہ کس طرح چلنا ہے وہ سارا ہمیں بتایا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی نظم پڑھیں گے جس میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صفت بیان کرتا ہے۔ تو ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جائے اس کو کہتے ہیں نعت۔ شاباش، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ تو آج ہم پڑھیں گے نعت۔ سب سے پہلے ہم اس کے اہم الفاظ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ کوئی بھی نعت یا نظم اس کو ہمیشہ ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بات اب دھیان میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ نعت اب ہے اس کے اہم الفاظ۔ پہلا لفظ ہے ہمارا اعلیٰ، کیا لفظ ہے؟ اعلیٰ۔ دوسرا ہے بھلائی، کیا لفظ ہے؟ بھلائی۔ پھر ہے مخلوق، کیا لفظ ہے؟ مخلوق۔ پھر ہے غم گسار، کیا لفظ ہے؟ غم گسار۔ اب ہم نعت پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ نعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پوری لائن میں سانس نہیں لینا، یہاں لینا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ادھر رکنا ہے۔ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی بات سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا نام سب سے اچھا ہے، آپ کا کام سب سے اچھا ہے۔ حق کا پیغام، یہ لفظ مشکل ہے نا، اس کے نیچے لائن لگائیں۔ حق کا پیغام آپ لائے ہیں، حق کا پیغام آپ لائے ہیں، دین اسلام آپ لائے ہیں، دین اسلام آپ لائے ہیں، آپ نے سب کی رہنمائی کی، آپ نے سب کی رہنمائی کی، رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی، روشنی آپ ہی کے دم سے ہے، روشنی آپ ہی کے دم سے ہے، زندگی آپ کے قدم سے ہے، زندگی آپ کے قدم سے ہے۔ اے یتیموں کے غم گسار سلام، اے یتیموں کے غم گسار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ محمد اسحاق جلال پوری نے یہ نظم، یہ نعت محمد اسحاق جلال پوری نے لکھی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ آج ہم لوگوں نے نعت پڑھی ہے۔ آگے اب ہم اس کا الفاظ معنی پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اعلیٰ، کیا لفظ ہے؟ اعلیٰ۔ اعلیٰ کا معنی ہے بہت بلند، کیا معنی ہے؟ بہت بلند۔ دوسرا ہے غم گسار، اس کے 2 معنی ہیں، ہمدرد یا غم بانٹنے والا، ہمدرد یا غم بانٹنے والا۔ تاجدار، تاجدار، تاجدار کے بھی 2 معنی ہیں، بادشاہ یا تاج والا۔ اگلا لفظ ہے ہمارا پیغام۔ پیغام، پیغام کے معنی ہیں زبانی یا تحریری بات جو کسی دوسرے تک پہنچائی جائے، زبانی یا تحریری بات جو کسی دوسرے تک پہنچائی جائے، اس کو کہتے ہیں پیغام۔ پیغام کا معنی ہے زبانی یا تحریری بات جو کسی دوسرے تک پہنچائی جائے۔ اب ہم سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ہم لوگوں نے نعت پڑھی ہے بچوں۔ نعت جب پڑھتے ہیں تو اگر ہم لوگوں نے غور سے نعت پڑھی ہے تو ہمیں اس کے سوالوں کے جواب خود بخود پتہ چل جائے گا۔
جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نعت کی تعریف کیا ہے، ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں، نعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام لائے۔ اگلا کوشچن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی بھلائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی بھلائی کے لیے لے کے آئے اس دنیا میں تشریف؟ ساری مخلوق سے بھلائی کے لیے، ساری مخلوق سے بھلائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دین کی تبلیغ کی؟ چلیں اب آپ خود بتائیں، سوچیں کس دین کی تبلیغ کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دین کی تبلیغ کی ہے؟ شاباش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دین کی تبلیغ کی ہے، ویری گڈ۔ اگلا سوال ہے ہمارا زندگی اور روشنی کس کے دم سے ہے؟ چلیں بتائیں زندگی اور روشنی کس کے دم سے ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، زندگی اور روشنی کس کے دم سے ہے؟ زندگی اور روشنی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہے، زندگی بھی اور روشنی بھی۔ السلام علیکم، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔